تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہماری چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے بتایا تھا کہ انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں، ہے نا، تو کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 اس طرح کہنے سے، اور یا تو اس طرح کہو کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں، اللہ نے جتنے نبی کو بھیجا ہے برحق نبی، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک ہوا تفصیلی ایمان، ایک ہوا اجمالی ایمان۔ اجمال کا مطلب یہ ہے کہ بول دینا اکٹھا، وہ اجمال، اور الگ الگ کر کے بولنا اس کو تفصیل کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی ہر آیت پر تفصیلاً ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر عقیدے کو تفصیلاً اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن جو پچھلے انبیاء کرام ہیں ان کے بارے میں اور ان کی کتاب کے بارے میں تفصیلی ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا کہنا ضروری ہے کہ اللہ نے جتنا بھی ان پر نازل کیا تھا حق کے ساتھ اپنے فضل و توفیق سے، وہ سارے کے ساری چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے صحیفے پر، ہے نا، اور قرآن میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب دیکھو، رسولوں اور آسمانی کتابوں کی تعداد، تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض زیادہ مرتبہ والے نبی ہوئے جن کو رسول کہا جاتا ہے، ان رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی وہ رسول ہیں جن پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ہے نا۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ان رسولوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 313 ہے، اور آسمانی کتابوں کی تعداد کل 104 ہے، 104، اور 4 کے مستقل نام یہ ہے توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک، اور 100 کے مستقل نام نہیں ہے بلکہ ان کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ ان کے نام مطلب نہیں رکھے گئے، یا ہوں گے بھی تو واللہ اعلم، اللہ بہتر جانے، اس کے نام کا کہیں تذکرہ ملتا نہیں ہے۔ یہ 4 کتابوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اسی کو جو ہے ہم لوگ بیان بھی کرتے ہیں۔ باقی کیا ہے؟ صحیفے۔ یہ 4 بڑی کتابیں ہیں اور باقی صحیفے۔ اب نبی کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کا لفظ یا تو نباوت سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، مرتبہ، یا یہ لفظ بنا ہے نبعن سے با ساکن، جس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، ظاہر کرنا۔ عربی کا معاملہ ہے یہ۔ عربی میں جو ہے لغت کا اعتبار ہوتا ہے، لغت میں سے جو لفظ کا جو معنی اخذ کیا جاتا ہے اس کے حساب سے وہ بنتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اب اس حساب سے الگ الگ معنی اس کے ہوتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ اگر نباوت سے بنا ہے تو اس کا معنی ہوگا بلندی مرتبہ، یعنی بلند مرتبے والا، یا یہ لفظ بنا ہے نبعن سے یا نبعن سے تو اس کا معنی ہوگا خبر دینا، ظاہر کرنا، یا تو یہ لفظ بنا ہے نباتن سے، ہے نا، با ساکن اور تا زائدہ، نبعتن، نبعتن، تو اس کا معنی ہوگا مخفی آواز۔ اب اس کا سب سمجھا رہے ہیں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوق سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں، ہے نا، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے حق بات کو ظاہر کرتے ہیں وہ، اور غیبی خبریں دیتے ہیں، اور تیسرے معنی کے لحاظ سے وہ وحی کو سنتے ہیں، اور ان جو آواز دوسروں پر مخفی ہوتی ہے، جو آواز چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی آواز کو وہ سن لیتے ہیں، اس لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ حساب سے، الگ الگ لغوی اعتبار سے۔ لغت کا معنی 2 ہوتے ہیں ہمیشہ، ایک تو لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، اور لغوی معنی کو جو ہے انگلش میں کہتے ہیں میننگ آف ڈکشنری، میننگ آف ڈکشنری، اور اصطلاحی معنی کو کہتے ہیں ڈیفینیشن۔ تو معنی اس طرح 2 ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھو، اب کہتے ہیں اسی طرح ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ اصل میں نبعن محموز لام یعنی حمزہ کے ساتھ، تو
تو اب اس وقت یہ مانا ہوگا کہ راستہ، اس صورت میں نبی کو نبی کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے. راستہ جو ہے وہ واسطہ ہے نا. اگر آپ کو کہیں پہ جانا ہے تو وہ راستہ بیچ میں واسطہ بنے گا، پھر آپ وہاں سے وہاں تک پہنچیں گے. تو وہ جو ہے جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کیا بنتے ہیں؟ واسطہ ہوتے ہیں. تو جس طرح راستہ منزل مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور منزل مراد کو پانے کا ذریعہ اور واسطہ ہوتے ہیں، ہے نا. اور یہ نکالا گیا ہے کس سے؟ شرع عقائد وغیرہ سے، اس میں سے اس کو اخذ کیا گیا. اور یہ تو لفظ نبی کے لغوی معنی تھے سب، ہے نا. اور جو سب کے سب نبی میں بیک وقت جمع ہوتے ہیں، یعنی سارے معنی نبی میں پائے جاتے ہیں. اصطلاحی طور پر نبی کی تعریف کیا ہے؟ اب ڈیفینیشن، نبی کس کو کہتے ہیں، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ وہ بنی آدم سے ہو، یعنی انسان ہونا چاہیے، انسان ہو، مذکر ہو یعنی مرد ہو، آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، ہے نا. اور اس کی طرف وحی آئے اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دے اور کفار کو جہنم سے ڈرائے، اور معجزات کے ذریعے سے اس کی نبوت کو تائید حاصل ہوتی ہے. یعنی ایسے معجزات دکھائیں جس سے ثابت ہو کہ یہ نبی ہے نا. اور رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، بھیجا ہوا. لیکن اصطلاح میں رسول اسے کہتے ہیں کہ جسے کتاب بھی عطا ہو اور پہلی شریعت پر عمل کرنا ختم ہو چکا ہو. از سر نو اسے پہلی شریعت کی تجدید کا حکم دیا جائے. اور ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. تمام رسولوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات سے تقویت پہنچائی جاتی ہے، یعنی ان کو معجزات عطا کیے جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معجزہ کسے کہتے ہیں. اب سوال یہ ہوگا کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں، معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہے نا. تو اب اس کی تفصیل لمبی ہے، معجزہ ہے اور اس کے ساتھ میں دوسری بھی ایسی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کو میں کل بیان